پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر محفوظ دیار خان صاحب سے دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے جی سیاست کے حوالے سے. اچھا سر، پھر کامیابیاں کیا ہے؟ اچھا مختلف ظاہر سیاسی جماعتوں میں آپ رہے ہیں، اب تک کی جو لاسٹ جماعت ہے آپ کی وہ تو ایم کیو ایم میں، اس میں اسٹل آپ موجود ہیں. سچ بولنے کے باوجود بھی آپ اسی پارٹی میں موجود ہیں. مجھے معلوم ہے وہاں بھی مزاحمت کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. دیکھیں مسئلہ کیا تھا کہ میں ذہنی اعتبار سے بالکل صاف گو، اور میں نے کبھی کسی سے ڈرا نہیں، اور جس جماعت میں گیا وہاں پر میں نے اس کا شعبہ اطلاعات سنبھالا، اور اس میں جو ہے میں نے ہمایوں گوہر بہت بڑا نام تحریک استقلال کے سیکریٹری اطلاعات تھے، ان سے بہت کچھ سیکھا. پھر تو وہ جو انفارمیشن سیکریٹری کے عہدے کو ہم نے اتنا مستحکم بنا دیا، اور اس کی وجہ سے تصاویر بھی چھپتی تھیں، خبریں بھی چھپتی تھیں، تو جیلسی لوگوں میں بڑی ہوتی تھی. اور مسلم لیگ میں تو یہاں تک ہوئی کہ مجھ سے استعفیٰ لیا گیا، اور میجر مستجاب کو میری جگہ سیکریٹری اطلاعات بنایا گیا. لیکن لیاقت جتوئی جو میرے دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، کلائنٹ بھی تھے، انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ بھائی یہ اس سے آپ نے استعفیٰ لے لیا تو اس کا تو پروموشن ہونا چاہیے، تو لہٰذا آپ اس کو سندھ کا جنرل سیکریٹری بنا دیں میری جگہ. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ تو ہمارے چیف اپنا ان لیڈروں میں سے ہیں کہ جو غوث علی شاہ صاحب صدر تھے، یہ جنرل سیکریٹری تھے، تو مجھے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا سندھ کا. تو رات کو 1:30 بجے غوث علی شاہ صاحب کے گھر میں گیا کہ بھائی وہ پریس ریلیز جاری کر دیں، تو انہوں نے کہا پریس ریلیز بنا لو. تو میں تو چونکہ پورے 2 دن کی خواری کے بعد، چونکہ مجھے پتہ تھا یہ کام میرے خلاف ہو گیا، تو میں نے بڑی چھوٹی سی خبر لکھی کہ میجر مستجاب سیکریٹری اطلاعات مقرر، وہ محفوظ یار خان کو ترقی دے کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری بنا دیا. وہ بیک پیج پہ جنگ کے چھپی. تو یہ جو ہمارے جو ساتھی تھے، چونکہ میرا اختلاف تو کسی سے نہیں ہے، اس وقت جو ہمارے خلاف جو لابی تھی اس میں بڑے بڑے زعماء کرام تھے. ممنون حسین صاحب ہمارے خلاف تھے. اچھا ممنون صاحب بھی. خواجہ ماجد سلطان ہمارے خلاف تھے، سلیم ضیاء ہمارے خلاف تھے، اپنے سردار رحیم ہمارے خلاف تھے، مشاہد حسین ہمارے، یہ مشاہد اللہ یہ ہمارے خلاف، یہ کراچی والوں کا بڑا گروپ تھا. اور ایک علیم عادل شیخ ہمارا دوست بھی. میں یہ نام آج اس لیے لے رہا ہوں کہ کبھی ان سے میری دوستیاں آج بھی خراب نہیں ہیں، لیکن سیاست میں یہ کامیاب ہو گئے تھے، اور کامیاب بھی اس طریقے سے ہوئے تھے کہ یہ کہنے لگے، بھائی پریس کانفرنس میں کرا رہا تھا میاں نواز شریف کی، تو مشاہد حسین سید بہت ہی نفیس آدمی ہیں، کوئی اور بہت ہی اپنا رکھ رکھاؤ والے پڑھے لکھے آدمی بالکل. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میاں صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ میں کراؤں گا. تو مشاہد صاحب نے اوکے کر دیا. تو میں دائیں ہاتھ پہ میں تھا، بائیں پہ میاں صاحب تھے، اور ابھی میں پریس کانفرنس شروع کرنے والا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے سیکریٹری جنرل تھے، اپنا ابھی نام یاد آ جائے گا، بڑے بزرگ سیاستدان ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ سے. تو وہ آئے تو میں اس اپنی سیٹ سے اٹھ کے میں نے ان کو بٹھا دیا اور میں ہتے پہ بیٹھ گیا. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یار یہ جو ہے محفوظ یار خان تو آپ کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے. اچھا اس بات کو اس طرح. ہاں ٹھیک ہے. خیر وہ پورٹریٹ کیا. ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ جب میاں صاحب کو کسی کی کلاس لینی ہوتی تھی تو وہ رات کو مجھے میسج ملتا تھا، ماجد سلطان خواجہ کہتے تھے کہ بھائی فلاں صاحب سے کہنا صبح ناشتہ. اچھا ناشتہ میاں صاحب کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کلاس ہوگی اب. تو وہ آتے تھے سوٹڈ بوٹڈ جیسے آج آپ آئے ہوئے ہیں. اچھا. اور ناشتے کی میز پہ ان کی کہانی لگتی تھی.
تو ایک دن ماجد صاحب کا مجھے فون آیا کہ میاں صاحب نے کہا کہ صبح ناشتہ ان کے ساتھ کرو گے. آپ سمجھ گئے. مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. تو صبح ناشتے کی میز پہ خورشید محمود قصوری, اپنا جاوید ہاشمی اور یہاں کی لوکل جو قیادت تھی سب موجود تمام تھے. موجود تھے. تو میاں صاحب نے میری کلاس لینا شروع کی. تو میں نے جھوٹ کا سہارا لیا. کہنے لگے کہ بھائی وہ کیا آپ کی رپورٹ ہے, انفارمیشن کیا کام کیا آپ نے. تو مجھے یہ پتا تھا حمید ہارون صاحب جو ہیں وہ 1-1.5 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں سو کے. صحیح. تو میں نے کہا جی ابھی پرسوں میری حمید ہارون صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ میں نے کہا کنفرم کر ہی نہیں پائیں گے جب تک میں بتا دوں گا. اسی طریقے سے 1-2 اور باتیں کہیں. تو جب ہم حیدرآباد جا رہے تھے تو جاوید ہاشمی میں ایک ہی گاڑی میں. جاوید ہاشمی ہمارا نوجوانی کا دوست تھا. اسٹوڈنٹ لیڈر وہ بھی رہے, ظاہر ہے آپ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر. بالکل. وہ شیخ رشید, ہم لوگ شیخ سب رشید ایک ساتھ تھے. تو جاوید ہاشمی نے مجھ سے ایک بات کہی جو میں یوں شیئر کر رہا ہوں کہ اس نے کہا میاں صاحب کو تم نہیں سمجھ پاؤ گے. میاں صاحب کا چہرہ کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے. اچھا. لیکن میں میاں صاحب کا چہرہ دیکھ کے یہ جان جاتا ہوں کہ وہ اس بات کو صحیح سمجھنے کے غلط. تو جب تم سے وہ گفتگو کر رہے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے تم ان سے جھوٹ بول رہے ہو. اچھا, سمجھ چکے تھے. تو آئندہ کبھی میاں صاحب سے جھوٹ نہ بولنا. اس نے اپنے تجربات بتائے, وقت بہت مختصر ہے. تو وہ جو معاملات تھے اس میں میاں صاحب کو کوئی دوش نہیں دیتا, لیکن جب پارٹی میں آپ کے خلاف کریم ہو جائے تو پھر اس پارٹی میں رہنا بیکار ہو جاتا ہے. ظاہر پھر آپ نے چھوڑ دی پارٹی. اچھا, جتنی پارٹیوں میں آپ رہے ہیں اب ان میں جتنے بھی ان کے ہیڈ تھے, لیڈران تھے, اس میں سے کس کو سب سے بہتر پایا آپ نے, جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ جی یہ شخص تھا جس کے نیچے میں نے کام کیا ہے اور واقعی یہ نفیس آدمی تھا اور زیرک سیاستدان تھا؟ ایئر مارشل اظہر خان تھے تو فوجی بیک گراؤنڈ کے, لیکن نفیس ترین آدمی تھے. اور میاں صاحب بھی, مطلب کمپیریزن کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. اچھا. کیونکہ میری یہ خوش قسمتی رہی کہ میں نے تو پارٹی چھوڑ دی تھی, اور پارٹی اس لیے چھوڑی تھی کہ میرے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی. اور لیاقت جتوئی جب آئے میرے پاس تو انہوں نے کہا بھائی زندہ رہو گے تو سیاست کرو گے. تو لہٰذا میں نے سوئچ کیا قاف لیگ میں, مشرف دور میں. اب میں جب جدہ گیا تو میاں صاحب کا ٹیلی فون نمبر تھا میرے پاس, تو میں نے ان کو فون کیا, کوئی جواب نہیں آیا. دوسرے دن فون کیا تو میں نے اس سے آپریٹر سے پوچھا, چونکہ میں ان کے سسٹم کو جانتا تھا. ظاہر آپ رہے تھے پارٹی میں. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ, جب تم نے میرا نام لسٹ میں دیا تو میاں صاحب نے جو ٹک وک لگایا کس سے بات کرنے کے, تو جب میرا نام تھا تو ان کے کیا تاثرات تھے. تو آپریٹر اچھا آدمی تھا, اس نے کہا سر کل آپ ایک کال اور کر لیجیے گا تاکہ میں تاثرات دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو. ابھی تو میں نے روٹین میں, جب تیسرے دن میں نے اس کو کال کی تو کیپٹن صفدر لائن پہ آئے, نواز شریف صاحب کی. بالکل. تو میں نے ان سے دعا سلام کی, بولے بھائی کب آنا چاہتے ہو. میں نے کہا میرا جدے میں ایک ریسیپشن ہے, وہ تاریخ بتا دی. کہنے لگے اکیلے آؤ گا, میں نے کہا نہیں فیملی کے ساتھ آؤں گا. ہم نکل گئے. اس تاریخ جس دن ہماری میاں صاحب سے جدہ میں ملاقات تھی, یہ جو سرور پیلس جو ہے عزیزیہ میں, تو ہم راستے میں تھے کہ کیپٹن صفدر کا فون آیا کہ محفوظ بھائی کہاں ہو. میں نے کہا میں فیملی ساتھ ہے. میں نے کہا فیملی ساتھ ہے. کہنے لگے محفوظ بھائی فیملی کا تو کام نہیں بن پائے گا, چونکہ میری بیگم اور ساس صاحبہ رات کہیں گئی تھیں شادی میں, واپس نہیں آئی ہیں, تو فیملی کو انٹرٹین نہیں کر پائیں گے, آپ تشریف لے آئیے. ہم نے وہیں پہ جدہ میں ہمارے ہم زلف
ندیم واسطی، ان کا کوئی دوست تھا پائلٹ سعودی ایئر لائن کا، ان کے گھر پہ ان کو اپنی فیملیز کو چھوڑا. ڈراپ کر دیا اور اب چلیں گے اکیلے. اب میں جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو اس نے شرطے نے ہم سے ہمارا پاسپورٹ لیا اور ندیم صاحب کو الاؤ نہیں کیا اچھا. جو ہمارے ساتھ تھے. ہم سمجھ رہے دونوں چلے جائیں گے. تو ہم جب اندر داخل ہوا تو جو سہیل بٹ ان کے ایک برادر نسبتی جی جی جو ہیں، بالکل ہے سہیل بٹ صاحب. وہ دو دوست تھا ہمارا، تو بھاگ رہا تھا. تو میں نے کہا کیا ہیلو محفوظ وضو ہے تمہارا؟ میں نے کہا ہاں. بولا آ جا پیچھے. پھر ہم گئے تو وہ بہت بڑا ہال تھا، اس میں جماعت کھڑی ہوئی تھی. ہم نے جا کے اثر پڑھی اور جب میاں صاحب کے پاس گئے تو معانقہ کیا، بڑے ملے. تو ابا جی اس زمانے میں زندہ تھے. جی شریف صاحب. تو میاں صاحب نے ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا. تو میں نے سوچا کہ میں ویل چیئر میں چڑھاؤں. جی جی. تو میاں صاحب نے مجھے منع کر دیا. لے کے گئے ابا جی کو. اس پورے ہال میں چاروں طرف قالین وغیرہ تھے اپنا اور صوفے لگے ہوئے تھے. 2 بڑی کرسیاں تھیں، ایک پہ ابا جی بیٹھتے تھے، ایک پہ میاں صاحب. تو میاں صاحب برابر والی کرسی پہ جا کے مجھ سے کہنے لگے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا نہیں میاں صاحب آپ بیٹھیے. تو میاں صاحب نے مجھے ڈانٹ کے کہا. میں کہہ رہا ہوں بیٹھو. اب صاحب وہ بڑی تعریفیں کرنے لگے ابا جی سے میری. میں بڑا پشیمان کہ میں تو پارٹی چھوڑے ہوئے ہوں. چلتے وقت میں نے میاں صاحب سے جب معانقہ کیا تو میں نے ان سے کہا میاں صاحب میں بہت بزدل آدمی ہوں. اور اچھا یہ جو جھگڑا جو تھا وہ میاں صاحب کو پتہ تھا، اسی لیے وہ ظاہر وہ جانتے تھے تمام چیزوں کو. بالکل. تو وہ اس طریقے سے میاں صاحب سے جدے میں ملاقات رہی. بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی. اچھا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ اب جو سیاست ہو رہی ہے اس میں بالخصوص بہت سارے لوگوں نے ظاہر ہے آپ کی ایم کیو ایم پاکستان کی ہم بات کریں تو ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہے. وہ آتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں. لیکن پارٹی میں جان جب بھی پڑے گی یا تو یہ ہدایت آ جائے لوگوں کو کہ بھائی اب آپ ان کے ساتھ کام کریں. میں آپ سے بتاؤں ایسے بہت سارے قریبی کارکن ہیں جو وقتی طور پر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کر رہے ہیں. اچھا ایم کیو ایم پاکستان کے 3 میئر رہے ہیں اب تک، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، وسیم اختر صاحب. تینوں میں سے آپ کی نظر میں، آپ بھی ایک زیرک سیاستدان ہیں، کس کی کارکردگی واقعی بہت اچھی تھی کراچی والوں کے لحاظ سے اور بڑا کام کیا انہوں نے جن کو آپ سمجھتے ہو؟ دیکھیں پرویز مشرف نے بڑے فنڈز دیے تھے. یہ تو کام ہوتا ہے پیسے سے. گھی بنائے سالنا بڑی بہو کا نام. آپ کو 2-4 میگا پروجیکٹس مل جائیں اور اس کی فنڈنگ ہو جائے تو آپ کا ویسے توتی بولتا ہے. یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو مان رہے ہیں آپ کہ واقعی اس نے کام کیا تھا؟ اور بیچ والے میئر نے کام کیا. بیچ والا میئر مثلا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں چونکہ مجھے اس سے انتہائی درجے کا بغض ہے. زیادہ پیسے دیے دیکھیں وہ کراچی میں کام نظر نہیں آیا. دیکھو وہ جو پیسے آتے تھے وہ تنخواہوں میں جاتے تھے. آپ کبھی اس کا آڈٹ تو کیجئے. تنخواہیں ہیں، پینشن ہے، پیٹرول ڈیزل، یہ وہ. اب آج مختلف رپورٹس وغیرہ جو آ رہی ہیں اس میں اگر وسیم اپنا اختر نے کام نہیں کیا ہے یا کوئی بدکاری یا بدمانی کی ہے تو ان کا بھی سامنے آ جائے گا. آڈٹ ہونا چاہیے جو بھی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. دیکھیں میرا اپنا طریقہ اور میں پارٹی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمینس انہوں نے اگر کوئی کرپشن کی ہے تو پارٹی ان کے خلاف ابھی کارروائی کرے. اور آج تک آپ کی پارٹی نے کبھی بھی کارروائی نہیں کی. اور ان کا راستہ روکے، ان کو آئندہ آنے والے الیکشنز پر ٹکٹ نہ دے. اچھا دیکھیں ابھی یہ جو 88 پر جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، اور ساجد بھائی ہمارے بڑے اچھے پرانے بالکل آپ کی ایم این اے وغیرہ رہے، بالکل بالکل سیاسی کارکن تھے، جبکہ ان کے مقابلے پہ جن کو میں سپورٹ کر رہا تھا وہ خواجہ ریحان تھے. اور میرا سپورٹ کرنے کا پرپز یہ تھا کہ میں نے کہا کہ ساجد بھائی جو ہیں وہ
جو بھی 15-20 لاکھ روپے خرچ کریں گے تو ان کے بڑی مشکل سے جمع کیے ہوئے پیسے ہیں یہ. لیکن ان کا خواجہ ریحان الیکشن میں 60-70 لاکھ بھی خرچ کر لیں گے تو ان کو افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ سے اتنا بڑا بزنس اچھا ہے کام ہے ان کا چل رہا ہے بالکل. اور پارٹی کی ہماری تنظیم نو ہو جائے گی. لیکن پارٹی نے میجورٹی نے رابطہ کمیٹی میں جو رائے دی اس کی بنیاد پہ اس کی سازی. بنیاد پہ کام ہو. اچھا جسے پی ڈی ایم بنا ہے گورنمنٹ کے خلاف ایک 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، کراچی میں اگر کام نہیں ہو رہا، پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، آفاق احمد صاحب، مصطفیٰ کمال، یہ تینوں چاروں اکٹھے دھڑے ہو جائیں اور مل کے دباؤ ڈالیں پاکستان پیپلز ہو پارٹی نہیں پر؟ سکتا. دیکھیں جہاں سے آپ پل رہے ہیں اس کی ڈائریکشن پہ چلیں گے نا. اچھا اس وقت 2.5 سال کی کارکردگی کو پروگرام کے آخر میں جاننا چاہوں گا، جو وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس گورنمنٹ کی جو کارکردگی رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بطور رابطہ کمیٹی ممبر کے بھی، کہ ناکامی ہے اس گورنمنٹ کی، ابھی تک ریلیف نہیں دے سکی عوام کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مزید 2.5 سال دینے کے بعد پوچھا جائے؟ اس سے بڑی ناکام حکومت کوئی نہیں. کوئی نہیں تھی. اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں حکومت کی حلیف جماعت کا رکن ہوں، بڑی بات رابطہ کر رہے ہیں کمیٹی کا. بڑی بات کر رہے ہیں آپ وہ، تو پھر ذرا اتنی ناکام گورنمنٹ ہے میں نے یہ، تو- آپ کی جماعت کیوں شامل ہے پھر اس میں؟ میں نے تو کہا ابھی پچھلی میٹنگوں میں، میں نے کہا یہ آپ حکومت چھوڑیں، باہر نکل کر آئیں، اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو بلدیاتی انتخابات میں ہمارے پاس کوئی کام ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ یہ تو کراچی میں نہیں جیت پائیں گے دوبارہ. ابھی آپ نے جو رزلٹ آیا ہے وہاں پر عمر کوٹ کا پاکستان پیپلز پارٹی وہ جیت گئی وہاں اس سے. بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ مرکزی حکومت نے چونکہ ان کی جماعت ساتھ تھی، لوگوں نے ارباب رحیم جیسے آدمی کو رلا دیا. رلا دیا. اچھا تو کس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ سے باہر آ جاتی آپ کی پارٹی تو بیچ میں رکاوٹیں کیا ہیں، کیوں باہر نہیں آ رہے؟ 2 وزارتیں آپ دونوں وزارتوں استعفیٰ دیں، باہر آ جائیں. ایک وزارت سے تو دے سکتے ہیں، دوسری سے کیوں نہیں دے سکتے سر؟ فروغ نسیم صاحب یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب کے کہنے پہ استعفیٰ نہیں دیں گے وہ؟ دینا اگر ہوتا تو اس وقت دے دیتے. تو آپ کی پارٹی کا ہے فروغ نسیم صاحب؟ نہیں ہے آپ کی پارٹی میں؟ صاحب میں نے ان کا ممبرشپ فارم تو دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ دوسری دفعہ سینیٹر بنے ہیں اور آپ کی پارٹی کی طرف سے منتخب ہوئے. اور اس دفعہ کہ اس میں تو میں گناہ گار ہوں، میں نے ان کا نام پرپوز کیا تھا اور ان کو بغیر پیسوں کا ووٹ دیا تھا. بغیر پیسوں کا ووٹ دیا آپ نے؟ نہیں تو آپ کی پارٹی کے وزیر ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ؟ سب دیکھیں اگر ہماری پارٹی کے وزیر وہ ہوتے تو وہی کہتے کہ بھئی اچھے وکلا کے نام بھیجو، ہم ہائی کورٹ میں جج لگانے ہیں، ہمیں اے ٹی سی عدالتوں میں 120 کورٹس میں جج لگانے ہیں، ہمیں ڈپٹی اٹارنی جنرلس لگانے ہیں. تو میں سینئر ترین وکیل ہوں، تو مجھ سے انہوں نے آج تک کبھی یہ کوئی بات نہیں کی. اور جبکہ میں جس زمانے میں قاف لیگ میں تھا تو پرویز مشرف سے میں نے 100 لوگوں کی وکلا کے لیے پینلز پہ لگوایا تھا، جن میں سے جتنے فیڈرل کے ادارے تھے. اور وہ لوگ، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پرویز مشرف کی پھر حکومت نہیں رہی، اور وہ جو ہمارے دوست جن کو رکھا تھا وہ یہ اس ادارے پہ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ ان کے بغیر کام نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. سر آخر میں جاتے جاتے ایک عام دیکھنے والے کو، جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں، سیاست میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کیا پیغام دیں گے ان کو کہ زندگی میں کیا وہ ایسا کریں کہ آپ کی طرح ایک کامیاب شخص بن سکیں؟ دیکھیے نوجوانوں کو یہ چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں جسمانی طور سے وہ اپنے آپ کو مستحکم مضبوط رکھیں تاکہ ان کا دماغ زیادہ چلے، اور وہ ایکٹیویٹیز جو نشوونما کرتی ہیں انسانی کریکٹر کی اس میں حصہ لیں، کھیل کود میں بھرپور حصہ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب زندگی گزاریں گے. تعلیم جو ہے نا، تعلیم کی ڈگری تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اصل کام ہے عملی جدوجہد کا. اصل کام ہے جی عملی جدوجہد کا. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب کی. ہمیشہ ہی جب بھی کسی بھی چینل پر انٹرویو دیکھ لیں، میں 12 انٹرویو کر چکا ہوں، یہ لگی لپٹی رکھے بغیر کسی بھی پارٹی میں شامل ہوں، یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں
اس کے نقصانات بھی یقیناً بہت سارے ان کو زندگی میں ہوئے، لیکن ظاہر ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس بات پہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ہی چند ہی سیاستدان ایسے ہیں جو کھل کر اظہار رائے اختیار کرتے ہیں، ورنہ شجاع صاحب نے کہا تھا کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں بمشکل 20% بھی سچ نہیں بولتے، جبکہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ جی 100% سچ بات کرتے ہیں۔ یہ اس پورے انٹرویو اگر آپ نے میرا دیکھا ہے یہ تو ان کو آپ یقیناً ان کو پذیرائی دیں گے، سراہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے علی صاحب کو دیجیے اجازت، مولانا کی بات۔